بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ گردش کرتی نظر آ رہی ہے کہ 7، 8، 9 اور 10 ذوالحج کو خصوصی طور پر اولاد کے حق میں دعا مانگنی ہے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ رب العزت نے وہ قبول فرمائی تھی۔ اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت میں برکت کے لیے ضرور دعا کریں۔ تمام ماں باپ اس پر ضروری عمل کریں۔ تو یہ ایک پوسٹ چند دنوں سے یہ گردش میں ہے، بہت سارے دوستوں نے اسٹیٹس بھی لگائے ہوئے ہیں، فیس بک پہ اس کو لائک شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی کے متعلق آپ کی خدمت میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ پوسٹ آیا واقعی درست ہے یا نہیں ہے۔ درست ہے کہ ہم اسے شیئر کریں، درست نہیں ہے تو اس کو پھیلانے سے ہم اجتناب کریں۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس میں نیک اعمال کا اجر و ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس عشرہ میں کیے گئے نیک اعمال بہت ہی پسند ہیں، لہذا اس میں نماز، روزہ، صدقات اور دعاؤں کا اہتمام جس قدر ہو سکے کرنا چاہیے۔ نیز اولاد کے حق میں والدین کی دعا تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے، لیکن کسی حدیث میں ان دنوں میں خاص طور پر اولاد کے حق میں دعا کرنے کا حکم یا ترغیب وارد نہیں ہوئی ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا مطلقاً قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اس میں بھی کسی مخصوص تاریخ، دن یا وقت کا تذکرہ نہیں ہے۔ لہذا اولاد کے حق میں دعا کو کسی مخصوص دن، تاریخ یا وقت کے ساتھ مخصوص کرنا، متعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ان دنوں میں دعا کو اولاد کے لیے مخصوص کر کے دلیل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پیش کرنا اگرچہ بعض مفسرین سے منقول تو ضرور ہے، لیکن اس میں بھی کسی تاریخ، دن یا کسی خاص وقت کو متعین نہیں کیا گیا۔ اب اس میں خاص دن یا وقت یا تاریخ کو متعین کرنا ایسی زیادتی ہے جو قطعی اور یقینی نہیں ہے، لہذا اس قسم کے ہر ایسے دعوے سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تحریر، یہ پوسٹ سوشل میڈیا کی پیداوار ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہذا جب اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، سوشل میڈیا کی یہ پیداوار ہے، تو اس کا پھیلانا، اس کو لائک کرنا، اس کو شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ، اس کو اسٹیٹس کی زینت بنانا، یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرمان نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولدہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہی کی جاتی ہیں، وہ کبھی رد نہیں جاتی اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دعوت المظلوم کہ جس پر ظلم کیا جائے اس کی آہ و پکار اور دعا، اور نمبر 2 دعوت المسافر، نمبر 3 دعوت الوالد لولدہ، اولاد کے حق میں والدین کی دعا۔ تو اولاد کے حق میں والدین کی دعا یہ کبھی بھی رد نہیں جاتی، یا اولاد کے خلاف والدین کی دعا، تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب شک نہیں ہے تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے والدین کو اپنے اولاد کے لیے، ان کی زندگی میں، ان کی صحت میں، ان کے مال عزت میں برکت کے لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ اس کو کسی مخصوص دن یا تاریخ کے ساتھ یا وقت کے ساتھ متعین کرنا، مخصوص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس قسم کی ایسی چیزوں کا پھیلانا کہ جس میں شریعت نے کوئی خاص وقت دن مقرر نہیں کیا، کوئی تاریخ مقرر نہیں کی، اور اس کو پھر تاریخ کے ساتھ، دن کے ساتھ یا وقت کے ساتھ متعین کرنا، یہ شریعت میں زیادتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ تو لہذا ایسی ہر قسم کی تحریر، جیسے کہ اولاد کے حق میں دعا مانگنے کے متعلق جو پوسٹ ہے، اس قسم کی ایسی ہر تحریر اس کی پہلے تصدیق کر لیں کہ آیا یہ درست ہے بھی صحیح یا نہیں بھی۔ ایسے جو ہے ہم سب شروع ہو جاتے ہیں اس کو لائک بھی کرنا، اس کو شیئر بھی کرنا، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔